أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ اب یہاں سے باری تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اس پورے پارے میں تقریباً یہی بیان چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے یعقوب کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد۔ کسی نبی کے دو نام نہیں ہوئے سوائے دو نبیوں کے، ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے نبی کے نام 450 ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 450 ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بھی دو نام ہیں، ایک یعقوب ہے، دوسرا نام آپ کا اسرائیل ہے۔ اسر کے معنی عبد کے ہیں، ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو باری تعالیٰ اسرائیل کو جنس کے ساتھ آج ہمارے مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس انداز سے بات کر رہے ہیں، اے اللہ کے بندے کی اولاد، اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ اس کا منشا یہ ہے، کوئی آدمی عالم ہے اور اس کا بچہ دنگا کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جو اس کے باپ کی شان کے خلاف ہیں، تو کہیں گے تو عالم کی اولاد ہو کر ایسا کر رہا ہے۔ ایسی ان کو دعوت دی جا رہی ہے، تم اللہ کے بندے کی اولاد ہو تو تمہیں بھی اللہ کی بندگی میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ کے بندے کی اولاد ہو تمہیں اللہ کی بندگی میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اذکروا نعمتی التی، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو اور پھر میرے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں بھائی، کوئی شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی ایمان ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، انسان ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ایمان ہے۔ اور جس نعمت کی قدر کی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو اس کی اگر ہم قدر کریں گے ایمان والی نعمت کی، اسلام والی نعمت کی، تو باقی رہے گی، اور اگر ناقدری کریں گے باری تعالیٰ چھین لیں گے۔ اور مختصر بتا رہا ہوں، اس کی ایک قدر یہاں یہ ہے کہ ہم جب بھی یاد آئے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، تو ہم الحمدللہ کہیں۔ کیا کہیں؟ الحمدللہ کہہ لیں گے آسانی سے۔ جب بھی ہمارے ذہن میں آ جائے بات، نماز میں نہ ہوں، ہم باہر ہوں، تو کیا کہو فوراً؟ الحمدللہ کہو۔ اور کبھی کبھی مسجد میں ہیں، وضو ہے ہمارا، تو سجدہ بھی کر لو شکر کا، اس نعمت عظمیٰ پر شکر کا سجدہ کر لو۔ اور اگر اور زیادہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لو شکرانے کی۔ تو الحمدللہ کہہ لو، موقع ہے تو سجدہ کر لو، اور اگر اور موقع ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہونا ہے پھر انشاءاللہ۔ امام منیور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بولو ہم سب چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر، بلکہ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس سے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں، سارے انسانوں کو اللہ ایمان دے، سبھی کا خاتمہ کہیں پر ہو جائے؟ ایمان پر ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہے، جب یاد آئے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو کہو الحمدللہ، موقع تو سجدہ کر لو، اور موقع ہو تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ لو شکرانے کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کر رکھی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، ان کو خطاب ہے، میرے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ میرے نبی آنے والے آخر الزمان، ان پر ایمان لانا ہے۔ بنی اسرائیل سے وعدہ ہوا تھا کہ جب محمد عربی تشریف لے آئے تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم میرے اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کر رکھا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اگر تم میرے وعدوں کو پورا کرو گے میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تمہارا وعدہ کیا پورا کروں گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ فرماتے ہیں مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ اِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ علماء موجود ہیں، مجھی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ سبحانہ اپنے ہی سے ڈرنے کی فطری ڈر اگر ہو جائے، مثلا یہ ہے کہ اندھیرا ہو رہا ہے، سانپ بچھو کا راستے میں ڈر ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اگر ڈر ہے تو کس کا ڈر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اور جو حقیقت میں ہر چیز سے نہ ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، اللہ نے زمین پر ڈال دی، زمین پر ڈال اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً طبی طور پر خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کوئی خوف کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت ہے، اس ہاتھ ملے، دوبارہ جب ہاتھ ملے فوراً پھر لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ ہی سے ڈرنا ہے ہمیں۔ خدا نہ خواستہ دہشت کسی کی طرف سے آ جائے تو اللہ ہی سے کو، اگر کوئی آدمی ہمیں ڈرا رہا ہے تو ہمیں اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ سے کہنا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے کہنا ہے ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں فلاں آدمی پریشان کر رہا ہے، اس سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، تو اللہ سے بھی کہنا ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے دعا کے لیے کہنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انہی کو خطاب ہے بنی اسرائیل کو، ان چیزوں پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ اور قرآن نازل کرنا محمد پر، یہ فائدہ تمہارا ہے، اس میں فائدہ تمہارا یہ ہے کہ تمہاری کتاب کی وہ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے۔ تمہارے پاس جو کتاب ہے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتر رہی ہے وہ تمہاری اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جو تمہارے پاس پہلے سے کتاب ہے، میرے نبی پر جو کتاب اترے گی، میرے محبوب پر جو کتاب اترے گی، وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرنے والی ہے۔ ایک بات اللہ نے فرمائی، بڑی قیمتی بات، اللہ کی ساری باتیں قیمتی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرِينَ بِهِ، پہلے پہل کفر اختیار کرنے والے نہ بنو، پہلے پہل کفر اختیار کرنے والے نہ بنو۔ یہ علماء تھوڑا سا اشکال کے طور بتاتا ہوں، اشکال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کافر تو مکے کے لوگ تھے، یہ مدینے کی بات ہے، وہ تو بعد کے کافر بنے۔ اللہ فرما رہے تم پہلے کافر نہ بنو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل مکے والے جو ہے بیچارے ان پڑھ تھے، یہ علم والے تھے، ان کو اس لیے کہا گیا تم علم والے ہو کر اول کافر نہ بنو۔ لوگ تمہارا اقتداء کریں گے، تمہارے باتوں پر عمل کریں گے، تمہاری پیچھے چلیں گے۔ اگر تم کافر بن گئے تو لوگ تمہیں دیکھ دیکھ کر کافر بنیں گے۔ اس لیے گناہ میں پیش قدمی نہ کرو، گناہ سے پیچھے رہنے کی کوشش، کیونکہ ہمیں گناہ کرتا ہوا دیکھیں گے ہماری اولاد ہمارے زیادہ کرے گی۔ حدیث پاک میں ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو آدمی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس پر اس کو عمل کرنے والے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کا اتباع کریں ان کا بھی اس کا ثواب ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کا طریقہ ایجاد کیا، ان کو بھی توبہ کرنے کا ثواب ملا، اور آج جتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں اس توبہ کا ثواب بھی ان کو برابر مل رہا ہے۔ کن کو؟ آدم علیہ السلام۔ اور ان کے بیٹے قابیل نے قتل کا ارتکاب کیا، قتل جاری کیا، قتل سب سے پہلے قابیل نے کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا سیئتا فلہ وزر من عمل بہا، جو آدمی گناہ کو ایجاد کرے گا تو اس پر عمل کرنے میں اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جو اس کے اتباع کریں گے ساری زندگی ان کو بھی گناہ ملے گا۔ تو قابیل نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، قتل کرنے والے کو گناہ مل رہا ہے، اور اس کو بھی برابر گناہ پہنچ رہا ہے، قابیل کو بھی۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اچھا طریقہ ایجاد کرنے والا بنائے، غلط طریقوں سے دور رہنے والا بنائے باری تعالیٰ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ سن لیں حفاظ کرام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم سنایا جا رہا ہے، اگر تراویح میں امام اگر ہے، اماموں کو مستثنیٰ کر رہا ہوں، امام اگر ہے اس کے لیے امامت کے طور پر ہر طرح سے لینا جائز ہے، مگر جو خالص قرآن سنا رہا ہے اور وہ امامت نہیں کر رہا ہے، امام دوسرا آدمی ہے، اس کو لینے میں سوچنا پڑے گا بھئی لینا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ جو امام ہیں ان کے لیے ہر طرح سے جائز ہے، گنجائش نہیں ان کے لیے ہر طرح سے، ان کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو خوب، لیکن جو امام نہیں ہے وہ قرآن کریم سنا رہے ہیں ان کو اس سے لینے میں سوچنا چاہیے، ان کو فتویٰ معلوم کرنا چاہیے دارالفتہ میں جا کر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ فرماتے میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ پوری دنیا اور اس کا ساز و سامان ایک آیت کے بدلے میں ثمن قلیل ہے، پوری دنیا۔ آیت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پوری اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یاد رکھو، جو کر رہے ہیں ان کو پوچھو کیا دے رہا اللہ نے۔
ہم اپنی تجربے کی بتاتے ہیں آپ کو، آپ سوچیں گے بڑائی کر رہا ہے۔ جو دے رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، اماموں کو دے رہے ہیں، علماء کو دے رہے ہیں، حفاظ کو دے رہے ہیں، مؤذنین کو دے رہے ہیں، ان کو پوچھ اللہ انہیں کیا دے رہا ہے، پھر ان کو پوچھ اللہ انہیں کیا دے رہا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، چپ کے میں ایک ترکیب چپکے سے دے دو۔ آپ کے پاس 10 روپے آج ہی چاہے امام صاحب کو دینے، مؤذن صاحب کو چپکے سے دے دو۔ صدقہ نہیں دینا، صدقہ فطرہ نہیں دینا، کیا دینا ہے؟ ہدیہ دینا ہے۔ ہدیہ میں فرق بتایا، تھوڑا بتایا تو میں نے ایک بات بتایا تھا شاید۔ ہدیہ دیا جاتا ہے خوشی کے لیے، دل دے جس کو دیا ہے اس کا دل خوش ہو جائے، صرف یہ منشا ہوتا ہے، جس کو دل دے رہے ہیں اس کا دل خوش ہو جائے، اور صدقہ دیا تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر آپ نے امام صاحب کی ضرورت پورا کرنے کا ارادہ کر لیا تو صدقہ ہو گیا، ہدیہ نہیں رہا وہ ہو گیا صدقہ۔ صدقہ کی نہیں، صدقہ نہیں دینا بلکہ ہدیہ دینا، ان کا دل خوش ہو جائے یہ نیت کر کے دینا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آگے پھر دوبارہ فرمایا اللہ نے مجھے سے، بھئی فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو۔ اللہ پھر فرما رہے ہیں مجھے سے ڈرو، تو اس لیے ہمیں 2 جگہ آ گیا اسی آج کے سبق میں ہی کہ اللہ مجھے سے ڈرو، اللہ فرما مجھے سے ڈرو۔ کتنا اللہ کو ہم سے پیار ہے، کہہ رہے مجھے سے ڈرو، اور اسے کیوں ڈرتے ہو؟ اور ایک شعر فارسی کا، ہر کے ترسد حق و تقوی گزید، ترسد ادب جن و انس ہر کے دید، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ بات چل رہی تھی، حق کہنا ہے تو حق کہو بھائی، کہنا ہے تو حق کہو، جھوٹ مت بولو۔ آپ کی بات آپ کے بیٹے کے خلاف پڑ رہی ہے، آپ کی بات آپ کے شاگرد کے خلاف پڑ رہی ہے، آپ کے خادم کے خلاف، کہو اس کو، نہیں تو خاموش ہو جاؤ بس، جھوٹ مت بناؤ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا وہ تھے ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے قریبی ملک کے۔ ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا دوپہر سے پہلے، اتنا اثر آیا بیچارہ کو، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کھانا نہیں کھائے گا دوپہر میں، ایسے ہی لیٹ گیا، تو مجھے نیند آ گئی دوپہر میں۔ خواب میں نے دیکھا ایک شخص درخت نیچے لاٹھی لیے کھڑے، کھلی لیے کھڑے، عصا لیے کھڑے، اور مجھے کہا یہاں آؤ۔ میں نے پوچھا کون کس سے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھ سے بھائی حق کہا کرو، انبیاء کی جماعت کے ساتھ رہو گے، حق کہا کرو، انبیاء کی جماعت کے ساتھ رہو گے، اور اگر حق نہیں کہو گے کوئی وعدہ اللہ کا نہیں کس کے ساتھ تم رہو گے۔ تو اگر حق کہیں گے انشاءاللہ انبیاء صلحاء کے ساتھ ہمارا رہنا ہوگا، اللہ ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے دور رہنا نصیب فرمائے والد تعالی۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں، میں تو کہہ دیا بھائی اگر نہیں چپ رہو، اللہ فرما رہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، چھپاؤ بھی مت، کہنا ہی ہے، حق کو چھپانا نہیں، کہنا ہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالے کہ تم پتہ ہے کہ یہ حق ہے تو اس کو چھپاؤ مت، اس کو کہنے کی کوشش کرو، اپنی جان پر جھیلو جو پریشانی آئے مگر کہنے کی کوشش کرو۔ اللہ جو باتیں آج کے سبق میں آئے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھو۔ اے اسرائیل کے اولاد، یاد کرو میری نعمت، اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، اور پورا کرو میرے وعدے کو، یعنی میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، یعنی میں تمہاری مغفرت کروں گا، اور مجھی سے پس ڈرو، مجھی سے ڈرو، ایمان لاؤ ان چیزوں پر جو نازل کی میں نے، تیرا ہر ایک تصدیق کرنے والے ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور نہ ہو جاؤ تم اس کا پہلا انکار کرنے والے، نہ ہو جاؤ تم قرآن کریم کا پہلا انکار کرنے والے، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل کو، اور مجھے سے بٹو۔ یہ پہلے بنی اسرائیل کا کام یہ تھا، پیسے لیے فتویٰ دے دے اس کے مزاج کے مطابق، پیسے لیے فتویٰ اس کے مزاج کے مطابق دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل کو نہ خریدو، مجھے سے پر ڈرو، اور نہ ملا حق کو باطل کے ساتھ، اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق ہے۔